بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ حضور علیہ السلام کا وہ عظیم صحابی ہے جو اسلام لانے سے پہلے 200 کے درہم کے کپڑے پہنا کرتا تھا اور اتنی زیادہ خوشبو استعمال کرتا تھا کہ جس گلی سے گزرتا تھا لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ وہ صحابی رسول کے اسلام لانے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی جسے دیکھ کر حضور علیہ السلام سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مردار لڑکوں میں سے تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 کے درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نو عمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع زمانے میں ہی گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے، اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیامہ لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لیے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، اسے گرنے نہ دیا۔ اس کافر نے ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر بھی جھنڈا نہ گرنے دیا بلکہ جھنڈے کو بازوؤں میں لے لیا۔ پھر اس کافر نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ جب آپ شہید ہوئے جھنڈا گرنے سے پہلے جھنڈا دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو صرف ایک چادر تھی جو ان کو لیے کفن کے لیے استعمال ہوئی۔ جب سر کو چھپایا جاتا تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں پہ چادر کی جاتی تو آپ کا سر ننگا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کا سر ڈھانپ دیا جائے اور آپ کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیا جائے۔ اس حالت میں وہ دنیا سے گئے کہ جب لوگ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ لاکھوں کے درہموں کے سوٹ پہن کر گزرتے تھے، لیکن اسلام سے محبت کی تو پھر اس حالت میں اس دنیا سے گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔